رشید البیان ایک بزرگ تھے، اس کی قبر ملتان میں ہے۔ اس زمانے میں ملتان کے قریب ایک اور شہر تھا، اس کا نام تھا لنگر کوٹ۔ یہ لنگر کوٹ کا باشندہ ہے، اور ملتان تک پختون آبادی تھی، مکمل پختون آبادی تھی۔ عبدالغفار خان کبھی کبھی کہتا تھا کہ ہم لالا موسیٰ تک اور ملتان تک تمام علاقے میں پختونوں کی عملداری قائم کریں گے۔ وہ اس وجہ سے کہتے تھے، علاقے بٹتے رہتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں، لیکن یہ شخص جس کی قبر ملتان میں ہے اور بڑے متقی پارسا موحد عالم اپنے زمانے کے گزرے ہیں، 7ویں صدی ہجری کے، اور زبردست کتاب پشتو میں لکھی ہے، اور مجھے بھی پشتو میں اس کے مقابلے کی کوئی فقہی کتاب معلوم نہیں۔ اور اگر تمہارا ارادہ ہو کہ ایک عورت سے دوسری بدل دے، یعنی ایک کو طلاق دے دوسری لے آئے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے چکے ہو ان میں سے کسی ایک کو سونے کا ڈھیر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، لینا نہیں اس سے بالکل۔ کیسی غیرت کی باتیں ہیں۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، آیا تم لیتے اس سے بہتان لگا کر اور گناہ ظاہر کر کے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے لوگے اس سے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً مل چکے ہیں بعض تمہارے بعض سے۔ وہ ظالم واپس کیوں لیتے ہیں؟ آپ اور وہ تو ملاقات کر چکے ہیں، اس کی عزت آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ مہر بدل البضع ہے، بدل البضع ہے۔ ایک نکاح میں بہت زمانہ ہوا، بالکل نوعمری میں یہاں قاضی نکاح خوان بنا ہوں۔ میرا جو یہاں کے نمازی تھے، کمیٹی کے صدر، وہ بہت بڑے افسر تھے، اس کے بڑے سورس و اختیارات تھے، تو اس نے کہا آپ قاضی نکاح خوان بن جائیے۔ ہم نے بھی کہا چلو۔ اس زمانے میں شیروانی پہنی جاتی تھی اور ایک لمبی ٹوپی ہوتی تھی خطیبوں کی، تھی لمبی تاج والی، اور نکاح کے لیے ہم بڑے شوق سے جاتے تھے، داڑھی واڑی استری کر کے۔ ہر دور کے علیحدہ خواہشات ہوتے ہیں، اور یہ جو شادی حال والے مینیجر ہیں، یہ ہمارے پاس ملنے آتے تھے کہ نکاح میں ایک حصہ مجھے بھی دیا کرو تو میں آپ کے لیے نکاح روکوں گا۔ تو میں نے اس افسر کو کہا، وہ تو حال نال پولیس افسر تھا بڑا، اس نے تمام حال کے مینیجروں کو بلایا، کہا اگر ہمارے مولانا کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح منعقد ہوا میں جیل میں ڈال لوں گا تمہیں، اور کوئی پائی نہیں دے گا تمہیں۔ تو مجھے بلاتے تھے لیکن وہ غراتے بھی تھے۔ تو ایک نکاح میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا بھائی مہر کتنا ہے؟ انہوں نے کہا مہر کوئی نہیں ہے، بس آپ جو چاہیں۔ میں نے کہا میرا کیا کام ہے کہ میں مہر لگاؤں، میں نے دینا ہے کیا؟ ایک نئی روشنی کا بیٹھا ہوا تھا مسٹر صاحب، اس نے مجھے کہا مہر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مہر خاتون کی عزت کا شکریہ ہے۔ اس کو ایسا کہا، خاتون کی عزت کا شکرانہ ہے۔ اچھا، اتنی بڑی خاتون اور اس کے ساتھ جمع اور اس کا شکرانہ یہ 500 اور 5000 ہے، اس سے نکاح ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا ہو جاتا ہے۔ کہ یہ شکرانہ ہے؟ میں نے کہا تو وہ تو بغیر پیسوں کے دیتی ہے، یہ تو شریعت نے کہا ٹھہرو مہر مقرر کرتی ہوں۔ میں وہ تو ویسے ہی جان چڑھاتی ہے۔ میں بھی غصہ ہو گیا، لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا چھوٹا نوجوان ہے لیکن پختہ مولوی ہے، صحیح جواب دے دیا ہے کہ وہ تو زنا تو اس طرح ہی ہوتے ہیں، یہ تو شریعت کا احسان ہے کہ اس کی عزت بڑھا دی کہ ٹھہر، گواہ مقرر ہوں گے، ماں باپ کی اجازت ہوگی، دن متعین ہو گئے اور آپ کا مہر طے ہوگا، بغیر مہر کے نکاح نہیں، زنا ہوگا۔ یہ تو شریعت کا احسان ہے، انسان تو گناہوں کے لیے ویسے ہی تیار ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح نہ کرنا ان عورتوں سے جن کے ساتھ نکاح کر چکے ہیں تمہارے باپ دادے،
عورتوں میں سے الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزرا سو گزرا۔ اگر آپ کے والد نے، دادا نے، نانا نے، محارم میں سے کسی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے اور پھر چھوڑ دیا ہے، تو اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ المنکوحہ کالموتوہ۔ انہ کان فاحشۃ، یہ بڑی بے حیائی ہے، ومقتا، ناپسندیدہ ہے، وساء سبیلا، اور برا راہ و رسم ہے۔